السلام علیکم ڈیفینس اپڈیٹس میں خان ایئر کرافٹ کے لیے نئے سسٹم کی ڈیولپمنٹ اور ایران کے لیے روسی ساختہ طیارے کی آمد پر بات کریں گے۔ چین کی ایک اور شپ کی کنسٹرکشن، F-15EX کی فیز 1 ٹیسٹنگ، روس کے نئے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کی ڈپلائمنٹ، بلغاریہ سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرانس ترک کمپنی ایسلسان نے ہیلی کاپٹرز کے لیے نیا میزائل کاؤنٹر میزائل سسٹم متعارف کروایا ہے، جو متعلقہ ہیلی کاپٹر کو مین پورٹیبل ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم سے بچاؤ فراہم کرتا ہے۔ یلدرم 100 نامی یہ سسٹم بنیادی طور پر 2 مختلف میجر کمپوننٹس پر مشتمل ہے، جس میں سے ایک انکمنگ تھریٹ کو ہائی ایکوریسی سے ٹریک کرتا ہے، جبکہ دوسرا ایک ملٹی بینڈ ہائی پاور ڈائریکٹڈ لیزر سسٹم ہے جو انکمنگ لیزر گائیڈڈ میزائل کے سیکر کو بلائنڈ کر دیتا ہے۔ ایسلسان کے اس ڈائریکشنل انفراریڈ کاؤنٹر میجر سسٹم یلدرم 100 کا اسٹیلتھ ویریئنٹ بھی متعارف کرایا جائے گا، جس کو ترکی کے انڈر ڈیولپمنٹ خان 5th جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ میں استعمال کیا جانا ہے۔ فرانس امریکہ نے بلغاریہ کے لیے $1.5 ارب کی ملٹری وہیکلز کی فروخت کی منظوری دے دی ہے۔ اس ڈیل کے تحت امریکہ بلغاریہ کی آرمی کو 183 اسٹرائکر سیریز کی وہیکلز پرووائڈ کرے گا۔ امریکہ کی طرف سے بلغاریہ کو مختلف کنفیگریشن میں یہ وہیکلز ڈیلیور کی جائیں گی، جس میں انفینٹری کیریئر وہیکل، انجینئر اسکواڈ وہیکل اور کمانڈ وہیکل کے علاوہ ملٹری ایویکویشن وہیکلز اور نیوکلیئر بایولوجیکل اور کیمیکل ریکانسنس وہیکلز شامل ہیں۔ خیال رہے کہ بلغاریہ بھی اپنے دیگر یورپی اتحادیوں کی طرح اپنی ملٹری کو میسیولی اپ گریڈ کر رہا ہے۔ بلغاریہ کی ایئر فورس کی جانب سے جہاں F-16 وائپر یعنی بلاک 70-72 ایئر کرافٹ ایکوائر کیے جا رہے ہیں، وہیں وہ اپنی آرمی کو بھی مختلف ویپنز کی ایکوزیشن کے ساتھ ماڈرنائز کر رہا ہے۔ فرانس چین کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ اپنی نیوی کے لیے ایک اور ٹائپ 075 لینڈنگ ہیلی کاپٹر ڈاگ شپ کنسٹرکٹ کر رہا ہے۔ چین کی نیوی کے بارے میں رپورٹس ہیں کہ وہ اس وقت 3 ٹائپ 075 لینڈنگ ہیلی کاپٹر ڈاگ استعمال کر رہی ہے، جبکہ ممکنہ طور پر 2025 میں نئے بیچ کی ٹائپ 075 لینڈنگ ہیلی کاپٹر ڈاگ نیوی میں باقاعدہ کمیشن کی جا سکتی ہے۔ خیال رہے کہ ٹائپ 075 ایمفیبیس اسالٹ کیریئر، جس کو لینڈنگ ہیلی کاپٹر ڈاگ شپ بھی کہا جاتا ہے، یہ 35,000 ٹن کی ڈسپلیسمنٹ رکھتی ہے۔ اس شپ کے ڈیک پر کئی طرح کے ہیلی کاپٹرز کو اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے، جبکہ اس کے سیلف ڈیفنس کے لیے HQ-10 شارٹ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم اور 2 8J11 30 ملی میٹر کے کلوز ان ویپن سسٹمز کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ فرانس مغربی میڈیا سورسز کا دعویٰ ہے کہ روس کے RS-28 سرمت انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کو کامبیٹ ڈیوٹیز کے لیے باقاعدہ ڈپلائی کر دیا گیا ہے۔ سرمت انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کو روس کا نیکسٹ جنریشن ICBM قرار دیا جاتا ہے اور یہ 2022 کے دوران مسلسل کئی طرح کے ٹیسٹ سے گزر چکا ہے۔ RS-28 سرمت انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کی ڈیولپمنٹ پر کام کا آغاز 2011 میں کیا گیا تھا، جبکہ اس کی فرسٹ ٹیسٹ لانچ اپریل 2022 میں کنڈکٹ کی گئی۔ یہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل 18,000 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے اور اس رینج کے ساتھ یہ ورچولی دنیا بھر میں کسی بھی لوکیشن کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس ICBM کے بارے میں رشین حکام کا دعویٰ ہے کہ اسے دوران پرواز ڈیٹیکٹ کرنا بہت مشکل ہے اور اسی وجہ سے اسے نیکسٹ جنریشن ICBM قرار دیا جاتا ہے۔ ایران کے میڈیا آؤٹ لیٹس پر رشین ساختہ یاک 130 ٹرینر پلس کامبیٹ ایئر کرافٹ کی تصاویر اور ویژولز جاری کیے گئے ہیں، جو بنیادی طور پر ایران کی ایئر فورس کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ ممکنہ طور پر یہ ایئر کرافٹ پہلے ہی ایرانین ایئر فورس کے لیے ڈیلیور کیے جا چکے ہیں، جبکہ ان طیاروں کو بنیادی طور پر پائلٹس کی تربیت اور لائٹ کامبیٹ مقاصد کے لیے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ ایران کی جانب سے ان طیاروں کی ایکوزیشن بنیادی طور پر فیوچر میں رشین ساختہ Su-35 فائٹر ایئر کرافٹ کی ایکوزیشن کا اشارہ دیتی ہے۔ خیال رہے کہ ایران کی جانب سے رشین ساختہ Su-35 طیاروں کی ایکوزیشن کی رپورٹ تقریباً 1 سال سے میڈیا پر گردش کر رہی ہیں،
تاہم اس بارے میں حتمی طور پر ابھی تک کچھ نہیں کہا گیا۔ روس نے کچھ Su-35 فائٹر ایئر کرافٹ مصر کے لیے مینوفیکچر کیے تھے، تاہم مصر نے امریکی دباؤ پر ان طیاروں کی ایکوزیشن کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا تھا۔ میڈیا رپورٹس میں ماضی میں کہا جا چکا ہے کہ ایران ممکنہ طور پر مصر کے لیے ہی تیار کیے جانے والے Su-35 روس سے ایکوائر کر رہا ہے۔ یوکرین جنگ کے دوران ایران کی جانب سے روس کو کئی طرح کے لوٹرنگ منیشن اور ڈرونز بھی پرووائڈ کیے گئے ہیں، جبکہ اس بات کے قوی امکانات ہے کہ روس آنے والے عرصے میں اپنے ایڈوانس 4.5 جنریشن Su-35 طیارے ایران کو فروخت کرے۔ فرینڈز، BAE سسٹمز نے یوکرین کے ساتھ کئی طرح کے ایگریمنٹ سائن کیے ہیں، جس کے تحت کمپنی یوکرین میں ہی 105 ملی میٹر کے علاوہ M777 آرٹلری سسٹمز کے راؤنڈز کو یوکرین میں ہی مقامی سطح پر پروڈیوس کرے گی۔ اس کے علاوہ BAE سسٹمز کی CV-90 انفینٹری فائٹنگ وہیکل کی مینوفیکچرنگ بھی یوکرین میں سر انجام دی جائے گی۔ BAE سسٹمز کی جانب سے نہ صرف ایمونیشن یوکرین میں تیار کیا جائے گا، بلکہ مختلف نوعیت کے ویپنز کی ریپیئر اور مینٹیننس بھی BAE سسٹمز کی جانب سے یوکرین میں سر انجام دی جائے گی۔ خیال رہے کہ یوکرین 70 کی دہائی سے برطانوی ساختہ 105 ملی میٹر کی L118 لائٹ گنز استعمال کرتا ہے، جبکہ امریکہ کی جانب سے اسے M119 اور M777 آرٹلری سسٹمز پرووائڈ کیے گئے تھے، جن کے ایمونیشن کی پروڈکشن اب لوکلی یوکرین میں BAE سسٹم سر انجام دے گی۔ فرینڈز، پرتگال کی ایئر فورس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ جرمن نیوی کے زیر استعمال رہنے والے P-3C اورین میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ ایکوائر کر رہا ہے۔ پرتگال ٹوٹل 45 ملین یورو کی ڈیل کے تحت جرمنی سے 6 P-3C اورین طیارے، مڈ لائف اپ گریڈ سیٹس اور اسپیئر پارٹس کے علاوہ پورٹ ایکوپمنٹ حاصل کر رہا ہے۔ خیال رہے کہ یہ امریکی ساختہ P-3C اورین میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ امریکی نیوی کی جانب سے 60 کی دہائی میں متعارف کروائے گئے تھے، جبکہ بعد میں اس کے دیگر اتحادیوں نے بھی ان طیاروں کو ایکوائر اور انڈکٹ کیا۔ ادھر جرمنی کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ یہ P-3C اورین طیارے پرتگال کی ایئر فورس کو فروخت کرنے پر رضامند ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اس بارے میں ڈیل اس سال کے آخر یا اگلے سال کے اوائل تک فائنلائز ہو جائے گی، اور اس کے بعد ان طیاروں کی ڈلیوریز اور متعلقہ اکوپمنٹ کی سپلائیز پرتگال کو شروع کر دی جائیں گی۔ فرینڈز، ٹرکش لینڈ فورسز کو ترکی کی مقامی سطح پر تیار کی جانے والی 2 نیو جنریشن فرٹینا ہوئٹزرز ڈلیور کر دی گئی ہیں۔ ترکی کی آرمی کی ریکوائرمنٹس کے پیش نظر T-155 سیل پروپیلڈ فرٹینا ہوئٹزر کے دوسرے پروجیکٹ کا آغاز اب سے کچھ عرصہ پہلے کیا گیا تھا، اور اس پروگرام کے تحت ترکی کی آرمی کو اس سال ٹوٹل 4 نئی ہوئٹزرز ڈلیور کی جانا ہے۔ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق اس سلسلے کی ابتدائی 2 ہوئٹزر ڈلیور کر دی گئی ہیں، جبکہ مزید 2 آنے والے عرصے میں متوقع ہیں۔ فرٹینا ہوئٹزر ترکی کے علاوہ آذربائیجان بھی استعمال کرتا ہے، جبکہ اس وہیکل کی میکسیمم سپیڈ 67 کلومیٹر پر آور اور رینج 350 سے لے کر 400 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ فرٹینا ہوئٹزر بنیادی طور پر ساؤتھ کورین K9 تھنڈر پر بیسڈ ہیں، اور یہ ترکی ساؤتھ کوریا کے تعاون سے تیار کرتا ہے۔ یہ ہوئٹزر 155 ملی میٹر کے راؤنڈز کو لانگ رینج پر فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔